یہ کہہ رہا ہوں اس سے پہلے ہو چکا اور پہنچانا پڑتا یہ کئی بار میں نے بات پڑھا ہے کہ میں آتا ہوں جیسے تو میں نمبر پر بیٹھتا ہوں نمبر میں بچوں کے نشانات ہوتے ہیں پاؤں کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے ممبر پہ چڑھتے ہیں کھیلتے کودتے ہیں. اس لیے ممبر کا پاس لحاظ کرنا ہر مسلمان کا ہر مجاہد کا یہ ممبر رسول ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ایسے داخلی کرتے ہیں پڑھتے ہیں وہ اپنے کو ممبر پر بیٹھنے کے لائق نہیں سمجھتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم قابل نہیں کہ ہم ممبر پہ جائیں تو ممبر کا احترام رکھتے ہیں. تو دوستوں جب وہ احترام کرتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ نسبت ہے رسول کی طرف. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ممبر رسول ہے. اس لیے اس کی عظمت کو برقرار رکھتے ہوئے میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے التماس کرتا ہوں کہ کبھی بھی اپنے چھوٹے بچوں کو ممبر پہ نہ آنے دیں. اگر آئیں تو ان کو منع کریں, ان کو اس طریقے سے سمجھا دیں کہ وہ آئندہ ایسی حرکت نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے کہ میں نے ابھی کہا بچے کی شکل رکھتی ہے. اس میں آپ سے جو ہے انسان کو سیکھنا چاہیے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے, اچھائی کو لینا ہے برائی کو چھوڑنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ممبر جو ہے عظمت کی چیز ہے, ممبر جو ہے ایک عظیم شے ہے. اس کو ہم جو ہے اس طریقے سے کہ کھلواڑ کریں, اس پر کھیلیں بچے. تو جو حضرات بزرگ ہیں دیکھ رہے ہیں ان کا فریضہ ہوتا ہے کہ وہاں پر فریضے کو ادا کریں. حضور سرور کائنات نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میرے ممبر پر بندر نازل اور دوستوں ایسی شکل نہ کیا کی جائے, یہ باتیں نہ آنی کی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عظمت کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے عمل کر کے جو ہے گنہگار بنائے کروا کر. تو عزیزان محترم دیکھیے مولا کائنات کی حدیث ہے, آپ ذات کو سنتے رہتے ہیں مگر انہیں حدیثوں کے ذریعے سے انہیں اخبار کے ذریعے سے بہت سی ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جو قابل اطلاع ہوتی ہیں, قابل سماعت ہوتی ہیں, سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں. مولا کائنات نے ممبر کوفہ پہ اعلان فرمایا, ارشاد فرمایا کہ جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. جب تک میں دنیا میں ہوں تو مجھ سے جو چاہو پوچھ لو. اتنا بڑا چیلنج, اتنا بڑا دعویٰ نہ ماضی میں کسی نے کیا, نہ حال میں کیا, نہ فیوچر میں کوئی کرنے والا. جو پوچھنا چاہو مجھ سے پوچھ لو. میں زمین کے راستوں کو بھی جانتا ہوں, آسمان کے راستوں کو بھی جانتا ہوں, درمیان میں کیا ہے اس کو بھی جانتا ہوں, زمین کی تہوں میں کیا ہے اسے جانتا ہوں, فضاؤں میں کیا ہے اسے جانتا ہوں, دریائے ثوابت کی ساری چیزیں جو ہے سب کو میں جانتا ہوں. توریت زبور انجیل ساری چیزوں کو میں جانتا ہوں. اور ایک آیات کے بارے میں تم پوچھو تو میں بتاؤں گا کہ آیت کہاں نازل ہوئی ہے, کس کے کہاں سے نازل ہوئی ہے, کون سی آیت نازل ہے, کون سی منسوخ ہے. یہ ساری چیزوں کا علم جو ہے سینے میں ہے. اور ظاہر سی بات ہے اس کے سینے میں محفوظ ہے تو کیوں نہ وہ دعویٰ کرے, کیوں نہ وہ چیلنج کرے کہ جو چاہو کچھ لو, میں تمہیں ہر چیز بتانے کے لیے تیار ہوں. چنانچہ ایسا دعویٰ کرنے والا امام کسی فرقے میں نہیں رہا, جیسا دعویٰ کرنے والا امام ہمارے پاس ہے. یاد رکھو جب علم کی بات ہے میں آپ حضرات کو یہاں سے ابتدا کرنا چاہوں گا. دیکھیے ہمارے فرقے کا عالم نہیں ہے, ہمارے فرقے کا عالم نہیں ہے. یہ اہل سنت کے
فرقے سے ایک فرقہ اور بنا اور فرقے کا اہل سنت اس سے فرقہ بنا، اس کو بہت سے فرقے بنے، لیکن اس کو دو فرقے وجود میں آئے، ایک اشاعرہ ہے اور ایک معتزلہ ہے، ایک اشاعرہ اور ایک معتزلہ ہے۔ معتزلہ فرقے کا ایک بہت ہی بڑا عالم ادیب اور دانشور ابن ابی الحدیث، جب عباسی علماء کا دور تھا اس زمانے میں بغداد میں لاکھوں کتابیں جمع کی گئی، جو اس لیے تاکہ جو ہے ایک لائبریری بنائی جائے، چنانچہ کتابوں کو جمع کیا گیا، لائبریری بنائی گئی۔ اب مسئلہ درپیش یہ ہوا کہ اس لائبریری کا منتظم کسے بنایا جائے، انچارج کسے بنایا جائے، محتمم کسے بنایا جائے۔ چنانچہ معتزلہ فرقے کا سب سے بڑا عالم ابن ابی الحدیث کو منتخب کیا گیا کہ اس کو اس جگہ پہ رکھا جائے۔ چنانچہ ان کو رکھا گیا تاکہ ان کتابوں کی دیکھ ریکھ بھی کریں اور اس کتابوں سے استفادہ بھی کر سکتے ہیں۔ سمجھے انہیں تم کو کے اوپر میں آپ کا علم کے اوپر اللہ کی حکمت بیان کرنا چاہوں گا۔ اتنی بڑی لائبریری میں نے تو دیکھا کئی لاکھ کی بات، اگر لاکھ تو رہی ہوں گی، لاکھوں کتابیں اتنے بڑی لائبریری میں موجود، ابھی تعلیم کو اس کا معاملہ میں بنا دیا گیا۔ اور یہ دونوں فرقے اس زمانے میں جب وجود میں آئے، معتزلہ اور اشاعرہ دونوں کے درمیان میں بہت ہی بحث ہوئی اور اختلافات بھی ہوئے اور کریزی بھی ہوئی۔ یہ کہتے تھے کہ میں ہم پہ، وہ کہتے تھے کہ ہم پہ۔ ایسے ہی جیسے اس وقت ہمارے دور میں اہل
بولنے کے ساتھ مجھے جلال علی کا نام بھی بتا دیا. کیا حمید ابن ابی حدیث. مگر عام طور سے آپ جو ہے پوچھیے گا کہ کیا حدیث ہے تو وہ یہی کہے گا ابن ابی حدیث، لیکن نام اس کا تھا حمید. سمجھ رہے ہیں؟ اس نے لکھنا شروع کیا، کتابوں کو لکھا، اور ایک تو فضائل نہیں، میں کتنے فضائل میں سے آپ کو سناؤ، بس چند فضائل آپ حضرات کی خدمت میں آپ حضرات کی خدمت کرنا چاہوں گا. اس نے یہاں سے نام علی سے لیا ہے کتاب کو شروع کرنا، یہاں سے کہ علی کے معنی بلندی جو ہے، علی کے معنی جو ہے معراج کے ہے، عروج کے ہے، بلندی جو ہے، اونچائی جو ہے، اور اس کے بعد جتنی بلندیاں ہیں سب علی کی طرف چھوٹی چلی جا رہی ہے. پھر اس نے ایک ایک فضائل کو لکھنا شروع کیا علی کے، میرے مولا کے. وہ کہتا ہے کہ اب تک دنیا میں جتنے سورما، ساونت اور بہادر اور بریل اور جدید گزرے ہیں، جتنے بہادر گزرے ہیں، اس سے پہلے لوگوں کو ان بہادروں کی شجاعت بھی یاد تھی اور ان کے نام بھی یاد تھے. کون لکھ رہا ہے؟ ایک ایک فائل دے رہا ہے. کیا اس سے پہلے جتنے بڑے گزرے ہیں، جتنے بہادر گزرے ہیں، جتنے جلی گزرے ہیں، جتنے داوند گزرے ہیں، جتنے شجاع گزرے ہیں، سارے لوگوں کی، سارے بہادروں کی شجاعت بھی یاد تھی اور ان کے نام بھی یاد تھے. لیکن علی کی شجاعت کو دیکھ کر لوگ ان کے ناموں کو بھول گئے، ان کی شجاعت کو بھول گئے. اب تک لوگ اس سے پہلے جتنے شجاع گزرے ہیں ان کی بہادری کو لوگ یاد رکھتے تھے، لیکن علی کی بہادری کو جب لوگوں نے دیکھا تو اس سے پہلے جتنے بہادر گزرے ہیں ان کی بہادری کو بھی بھول گئے، ان کے نام کو بھی بھول گئے. یہ کون لکھ رہا ہے؟ سننے والے لکھ رہا ہے. اور اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ علی کے سامنے جو بھی مرد مقابل آیا، علی کے جب وہ آیا تو علی کے سامنے جو بھی آیا وہ بچ کے واپس نہیں گیا. شجاعت علی بیان کر رہا ہے. جو بھی علی کے سامنے آیا وہ علی کے سامنے علی کے تلوار سے بچ کے نہیں گیا. پھر کہتا ہے دیکھیے علی کی فضیلت کو کیسے بیان کرتا ہے. اور علی کے سامنے جو بھی آیا علی نے اس کا ایک بار سے خاتمہ کر دیا. علی کو دوبارہ تلوار اوپر چڑھانے نہیں سن رہے ہو. علی نے صرف ایک مرتبہ بات کیا اور اس کو باطل جہنم کر دیا. دوبارہ اس کو تلوار چلانے کی ضرورت نہیں پڑی. اور تیسری فضیلت کو کہتا ہے کہ ہزاروں آدمیوں کو علی نے قتل کیا مگر ان کے ورثہ نے علی کی برائی نہیں. یہ الگ بات ہے کہ دل میں بغض ہو مگر سامنے علی کی برائی نہیں کی. یہ وہ کہتا ہے کہ علی کی شجاعت کا سکہ اس طریقے سے بیٹھا ہوا تھا. ترک کو سیلم، شام و ایران و مصر و یونان میں کہ وہاں جتنے گرجا گھر تھے، وہاں جتنے عبادت خانے تھے ان کے، عیسائیوں کے، یہودیوں کے، ان سارے گرجا گھروں میں ان کے پادریوں نے علی کی تصویر لٹکائی تھی. علی کی تصویر لٹکائی تھی. کوئی گرجا گھر ایسا نہیں تھا کہ جہاں پہ علی کی تصویر نہ ہو. پھر وہ کہتا ہے، پھر وہ لکھتا ہے، یہیں بھی نہیں رکتا بلکہ کہتا ہے کہ دنیا کے جو بادشاہ تھے، ایران و یونان و مصر کے، روم کے، انہوں نے اپنے مصور بھیج کر، مصور تصویر بنانے والوں کو بھیج کر علی کے ساتھ تصویر لے کر انہوں نے اس مقام پر لٹکائی اور آویزہ کی جہاں بادشاہ کا سخت ہوتا تھا، جہاں بادشاہ بیٹھتا تھا، بادشاہ کے سر کے اوپر اس تصویر کو لٹکائی. اور اس تصویر میں، اس تصویر کس طریقے کی ہوتی تھی کہ اس میں علی تلوار ایسے ہوئے بیٹھے ہوتے تھے. پھر آگے بڑھ کے کہتا ہے، پھر آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ بادشاہوں نے اپنی تلوار پر علی کی تصویر بنا رکھی تھی اور بادشاہوں کے نام بھی لکھتا ہے. وہ اس میں بادشاہوں میں ملک شاہ، حکم الدولہ، اسب الدولہ، اسب ارسلان، یہ سارے بادشاہ مشہور تھے. ان بادشاہوں نے اپنی تلوار پر علی کی تصویر بنا رکھی تھی. اور ان کی تصویر کی جو تلوار تھی جس پر تصویر بنی ہوئی تھی علی کی، یہ تلواریں دنیا کے عجائب گھروں میں محسوس ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہاں سے
سے اپنے کلیوں سے اپنے پتھر لے جا کر مولا سے کہتے تھے کہ علی اس پتھر پہ اپنا پاؤں رکھ دیجیے تاکہ یہ دانے قدم بن جائے. یہی تو وجہ ہے